سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یا اس سے پچھلی جتنی تمام آیتیں ہیں سورہ حامیم سجدہ کی، اب تک اس میں بیان تھا ان تمام کفار اور مشرکین کا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یہاں سے بیان ہے مؤمنین کاملین کا، یہاں سے جو آیتیں پڑھی ہیں یہاں سے بیان ہے مؤمنین کاملین کا۔ مؤمنین کاملین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، خود اچھے عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں اچھے عمل کرنے کی۔ اس سے پچھلی جتنی آیتیں ہیں ان تمام میں منکرین توحید، منکرین رسالت کی تفصیل کے ساتھ باتیں آئیں، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اب مؤمنین کاملین کو یہاں سے بیان فرمایا۔ مؤمنین کاملین کون ہیں؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ مؤمنین کاملین وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دل سے اقرار کیا کہ ہمارا رب حقیقی صرف اللہ ہے۔ کیا کہا؟ ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، پھر اسی پر قائم رہے، پھر اس پر استقامت رکھا۔ صرف مسئلہ ان الذین قالوا ربنا اللہ سے حل نہیں ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کسی نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، آگے آیت میں ہے ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے، اللہ کی ربوبیت کے ساتھ اس کی الوہیت کا بھی اقرار کرنا ہے اور اس پر جمنا ہے۔ رب اللہ ہیں، پالن ہار اللہ ہیں، سب مانتے ہیں۔ کسی سے پوچھو بھائی کون پالتا ہے؟ اوپر والا پالتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اوپر والا پالتا ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ کہتے تو ہیں کہ اوپر والا پالتا ہے، سب رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پوجا کیا سب پوجا اوپر والے ہی کی کرتے ہیں؟ سب ہے الگ الگ کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس کو پالن ہار مانتے ہو پوجا بھی اسی کی کرنا ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر جمنا ہے استقامت سے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استقامت کو بیان فرمایا۔ یہ بڑا مختصر سا لفظ ہے لیکن بہت جامع لفظ ہے۔ عربی میں یہ خاص صفت ہے کہ ایک لفظ کے اندر ہزار معنی چھپا ہوتے ہیں اور پوری کی پوری شریعت اس کے اندر پروئی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو کسی کے بھلا چاہنے کا نام ہے۔ اب دیکھو لفظ تو کتنا چھوٹا ہے لیکن مفہوم کتنا اس کے اندر وسیع ہے۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ لفظ کتنا مختصر ہے، دو لفظ ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر لفظ تو مختصر ہوتے ہیں لیکن مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ جمنا کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام، اس کے اوامر نواہی پر سیدھے جمے رہو، اس سے ادھر ادھر لومڑی کی طرح راہ نہ نکالو، کبھی ادھر کبھی ادھر، جدھر کی ہوا ادھر کے ہم ہو لیے، ایسا نہ ہو۔ کعبے کا حج کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، یہ نہیں چلے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، جو ہے پکا جمنا پڑے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ جمے رہے. آگے اللہ انعام گناتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. ان لوگوں پر اللہ 7 انعام عطا فرمائے گا، 7 انعام سے نوازے گا. جو لوگ اللہ کے رب کہنے پر رب کہا اور پھر اس پہ جمے رہے. کیسا جمنا ہے؟ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جمے. کوڑے پڑ رہے ہیں، مکہ کی ریت میں گھسیٹا جا رہا ہے، کفار مکہ مار مار کر تھکے جا رہے ہیں، باری لگانے والے اپنی باری سے عاجز آئے جا رہے ہیں اور بلال پٹتا جا رہا ہے، لیکن زبان سے کیا نکل رہا؟ احد احد احد. یہ ہے استقامت. اس کو کہتے ہیں جمنا. استقامت کے ساتھ حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان سے کہا خباب اپنی پیٹھ تو دکھاؤ. پیٹھ جب دکھائی تو حضرت عمر کی آہ نکل گئی اور فرمایا خباب آج تک ہم نے کسی کی ایسی پیٹھ نہیں دیکھی. فرمایا امیر المؤمنین مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، میری اپنی چربی اور خون سے وہ آگ بجھتی تھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ جمی تو برچھا مار کر شہید کیا گیا اور اونٹ کو 2 اونٹوں کو لایا گیا اور ان کی ٹانگوں میں اونٹوں کو باندھا گیا اور پھر اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑایا گیا. 20 سے چڑھ گئی لیکن اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بندگی سے کسی دوسرے کی طرف انحراف نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا پھر اس پر جم گئے. بہت بڑی چیز ہے استقامت. کسی کام کو جب تک آدمی پابندی کے ساتھ نہیں کرے گا اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا. آپ ایک چھوٹی سی دکان لے لو، اس کو اگر آپ پابندی سے نہ بیٹھو، پابندی سے نہ کھولو، اس دکان سے نفع حاصل ہو جائیں گے بھائی. سروس پر کبھی جاؤ کبھی نہیں جاؤ تنخواہ مل جائے گی ہے. ریلوے کا ڈرائیور کبھی ریلوے پہ چڑھ جائے کبھی اتر جائے، سواریاں منزل پہ پہنچ جائیں گی. بس کا ڈرائیور کبھی بس لے کے چلے اشوک نگر کے لیے، پگارا اتر جائے تو کیا بس کی سواریاں وہاں پہنچ جائیں گی؟ نہیں. کسی بھی کام کے منافع حاصل کرنے کے لیے اس پر جمنا پڑے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تک کسی چیز پہ استقامت نہیں ہوگی جب تک اس سے فائدہ نہیں. یہ پلر ہے، یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اب یہ پلر ہلنا شروع کرتے ہیں. آج یہاں ہے کل کو وہاں پہنچ جائے، پرسوں کو آگے نکل جائے تو کیا یہ چھت باقی رہے گی؟ اس کو کہتے ہیں اس پلر کی طریقے سے جمنا، اس کو کہتے ہیں استقامت. دین کے کام میں آدمی اس طریقے سے جمے جیسے یہ پلر جمے. اگر یہ پلر ہلنا شروع کر دے تو کیا چھت کھڑی رہے گی؟ ہاں، دین کے کام میں جمنا بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے، اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے، سفیدی آ گئی آپ کے بالوں میں؟ فرمایا نہیں، بوڑھا نہیں ہوا. فرمایا کہ مجھے تو سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود 11ویں پارے میں ہے، اس کے اندر قوموں پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کو بیان فرمایا. فرمایا مجھے تو سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سورہ ہود میں ایک آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر جم جائیے. اس آیت نے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت نے اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا. اتنی زبردست آیت ہے. کسی آدمی کو کہو کہ بھائی 100 رکعت نماز پڑھ لو، وہ آسانی سے پڑھ لیں، لیکن اس سے کہو آدھے گھنٹے اٹینشن کھڑے رہو، کھڑا رہے گا؟ اس کو کہتے ہیں استقامت. اسی وجہ سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی دین اسلام کی کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ آپ کے بعد
پھر کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ جب جمو گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ کیا مدد آئے گی؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کا وعدہ لو جو تم سے کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں جو تمہارا جی چاہے گا وہ چیزیں وہاں ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے اللہ غفور الرحیم کی طرف سے۔ فرشتے اتریں گے۔ فرشتے کس پر اترتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، کس پر آتے ہیں فرشتے؟ وہی لے کر نبیوں پر آتے ہیں نا فرشتے، لیکن یہ استقامت کے ساتھ دین پر جمنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے نزول کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا۔ اس بارے میں علماء کے 3 قول ہیں کہ فرشتے کب اترتے ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ موت کے وقت اترتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں اس بندے کو۔ دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ میدان محشر میں جب قبر سے اٹھے گا تو فرشتے اس کو بشارت دیں گے۔ تو موت کے وقت، قبر میں رکھے جانے کے بعد اور میدان محشر میں جب اٹھے گا تو فرشتے اس کو بشارت دیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں فرشتے تو مومنین پر اترتے رہتے ہیں، ان کے کلام کا سننا اور ان کو محسوس کرنا یہ ان 3 جگہ پر ہوگا، ورنہ اترتے تو فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، کیا کہیں گے؟ غم نہ کرو، ڈرو نہ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کیا مزہ آئے گا بندے کو، ایک آدمی کا ریلوے کا ٹکٹ کنفرم نہ ہو، دور کا سفر ہو، کوئی آدمی اس کو یوں خوشخبری سنا دے گرمی کے دنوں میں کہ جناب آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا، آہا کیا خوشی ہوتی ہے، اس کو سوچو ذرا سا، کتنا اس کو سکون، اطمینان، طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ پھر وہ ٹکٹ بھی اے سی کا ہو، فرسٹ کلاس اے سی ہو اور اس میں کنفرم ہو جائے، سوچو کیا مزہ آئے گا اس کے۔ اور صرف تنہا وہ ہو، پھر سوچو اور کتنی راحت ہوگی۔ اور ٹرین بھی کون سی چھوٹی موٹی نہیں ہو، راجدھانی ایکسپریس ہو، سوچو کہ دورنتو ہو، کتنا مزہ آئے گا اس کو۔ اور سفر بھی کشمیر کا ہو، سوچو کیا لذتیں بڑھتی چلی جائیں گی اس کو۔ ایک ٹکٹ کنفرم ہو جائے، ارے بس پہ کھڑا ہوا آدمی سیٹ مل جائے اس کو بیٹھنے کو، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرماؤ سوچو ذرا سا، جب فرشتے کہیں گے تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، کیا لذت آئے گی، کیا مزہ آئے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، بعض علماء نے فرمایا یہ اللہ کا قول ہوگا، اور بعض نے فرمایا نہیں یہ فرشتوں کا قول ہوگا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ کہے گا کہ ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا نہیں یہ فرشتوں کا قول ہوگا۔ بہرحال قول فرشتوں کا ہو یا رب کا ہو، مومن کو خوشی دونوں سے ہوگی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا اور آخرت۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو تم مانگو، جو جی چاہے گا وہ وہاں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتی آدمی کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھے گا تو اس کے دل میں اس کا گوشت کھانے کا ارادہ آئے گا،
جیسے ہی ارادہ آئے گا اسی وقت وہ پرندہ بھنا ہوا اس کے سامنے موجود ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے نہ کسی آگ نے اس کو چھوا ہوگا، نہ کسی دھوئیں نے اس کو مس کرا ہوگا، ایسا بالکل تر و تازہ بھنا بھنایا اس کے سامنے دسترخوان پر رکھا ہوا ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تمہارا جی چاہے گا، جو چاہے گا، کیا چاہ سکتا ہے سوچو آپ کبھی۔ ایک آدمی سائیکل سے جاتا ہے، مرسیڈیز کا خواب رکھتا ہے، بائک سے جاتا ہے، اونچی 4 ویلر کا خواب رکھتا ہے، لیکن اس کی چاہت پوری ہوتی ہے کیا؟ رہتا یہاں ہے، تاج محل کے خواب دیکھتا ہے، خواہش پوری ہوتی نہیں ہوتی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، صرف کہیں اگر بندے کی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو وہ جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، وہاں ہی خواہش پوری ہوگی۔ جتنی مرضی جو خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کرے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو بچے کی خواہش ہوگی تو آن کی آن میں اس کی بیوی حمل والی بنے گی، اس کا بچہ پیدا ہوگا، دودھ پلائے گی، دودھ چھوٹ جائے گا اور بچہ جوان ہو جائے گا۔ آن کی آن میں، ساعت کی ساعت میں، چند لمحوں میں سارے کام ہو جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہوگی، جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا اور جو جی چاہے گا وہ بھی ملے گا۔ اب بتاؤ، میں نے کل بتایا تھا کہ سارے بندے اگر اللہ سے مانگے تو کیا اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی؟ جو جی چاہے گا وہ جتنا، حدیث میں آتا ہے ایک ادنا جنتی جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، اگر ساری دنیا کے لوگ اس کی جنت میں مہمان بن جائیں، ساری دنیا کے لوگ اس ادنا جنتی کے مہمان بن جائیں تو اس کے گھر میں، اس کی جنت میں یا اس کو اتنی بھی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی جتنی ہمیں ایک مہمان کے آنے سے پریشانی آتی ہے۔ ایک آدمی کے آنے سے جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ساری دنیا اس جنتی کی مہمان بن جائے تو اس کو اتنی بھی پریشانی نہیں آئے گی جتنی ایک آدمی کے آنے سے ہمیں پریشانی ہے۔ سوچو، اللہ کا مہمان خانہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ۔ اور ایک تو یہ ہے مانگا اور ایک یہ ہے کہ دل نے چاہا، لیکن آگے اللہ کہتا ہے نزلا من غفور الرحیم۔ ایک تو مانگا اور ایک ہے دل میں چاہت آئی، لیکن مہمانی کے طور پر جو چیزیں ملتی ہیں کبھی بندہ ان کا تصور بھی نہیں کرتا ہے، خصوصاً جب کہ کسی بڑے کے یہاں مہمان ہو تو نہ تو اس کے دل میں وہ چاہت ہوتی ہے، نہ وہ سوال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے سامنے بہترین قسم کی ڈش سامنے رکھی ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب گرمی کی تپش ہوگی اور سورج 1 میل یا 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ گرمی کی تپش میں پریشان حال ہوں گے اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے دسترخوان لگاؤ، تو دسترخوان لگے گا، اس پر جنت کے کھانے چنے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے تو دوسرے لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کون سے نبی ہیں، کون سے شہید ہیں، کون سے ولی ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی شہید نہیں، یہ کوئی ولی نہیں، یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے آخری امتیوں میں سے چند امتی ہیں۔ جو پھر وہ کہیں گے کہ ان کا یہ اعزاز اور اکرام کیوں ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے یہ گرمی کے موسم میں ماہ رمضان آتا تھا، یہ اس کے روزے رکھتے تھے اور تم روزہ خور تھے، تم روزے چھوڑتے تھے۔ ان روزوں کے رکھنے کی وجہ سے
اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ جنت کے دسترخوان پر کھانا چنوائے گا. اور جس کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے پھر کیا اللہ اس سے سائے کو ہٹائے گا؟ بتاؤ بھائی. ہاں، اللہ کی بات ہی الگ ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی مہمانی میں ہوں گی. اور مہمان کا اکرام تو جب اللہ خود کہتا ہے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں تو پھر سوچو اللہ اپنے مہمان کا کیسا اکرام فرمائے. کیا کیا نعمتیں ہوں گی بندے کے تصور میں بھی نہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو، جنت کی ایک حور کو اپنے یوں ہاتھ پہ لینا. دیکھی ہوگی اسٹائل تو آپ نے یہ والی، ہاتھ پہ لیتے نہیں لیتے، اس طریقے سے ہاتھ پہ لے گا تو اس کا یہ سینہ اور اپنا یہ ہاتھ اس کو اس کے حور کے سینے سے اپنا یہ ہاتھ نظر آئے گا. اتنی خوبصورت جنت کی حور ہوگی. یہ پنڈلی کا گودا باہر سے نظر آئے گا. ایک حور 70 قسم کے جوڑے پہنے ہوئے ہوگی اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا اور اس کی خوشبو الگ ہوگی. ہر چال پر 70 قسم کے نخرے دکھائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اس کے بعد بھی اگر بندے کے دل میں یہ چاہت آئے گی کہ اے اللہ کوئی دوسری حور چاہیے تو اس قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ اس بندے کے لیے پھر دوسری کوئی اور عجیب قسم کی چیز کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کے جی نے چاہا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہم عطا فرمائیں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آج اپنے جی کے چاہے پر عمل نہ کرو، آج اللہ کے چاہے پر عمل کر لو، کل اللہ تمہارے چاہے پر عمل کر دے. بس اتنی سی بات ہے. سمجھ سمجھ کا فیر ہے، ورنہ ہر گلی اجمیر ہے. سب سمجھنے کی دیر ہے، سمجھ کا فیر ہے. بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب